وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لله وحده على ومجده وسألعنه وتوسلا وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی، تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 18 یعنی 18واں سبق ہے، اور آج کا ہمارا سبق راءات لامات میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے اور رسم کے موافق وقف کرنے میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے۔ تمام تر تفصیلات آج کے سبق میں بیان ہوگی۔ شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی کی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بہت ہی سمپل اور آسان سبق ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سماعت فرمانا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو آپ کو سننے کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ قرۂ ثلاثہ کا راءات اور لامات میں جو ہے وہ کیا مطلب ہے، اس کو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ راءات اور لامات میں قالون اور ورش کی طرح ہے، یعنی جو قاعدہ امام قالون اور امام ورش کا ہے اس کی طرح ہی جو ہے وہ راءات اور لامات میں کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ امام ورش کی طرح ہے راءات کے قاعدے میں، یعنی اگر را جو ہے وہ مفتوحہ یا مضمومہ جو ہے وہ یا ساکنہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو، را مفتوحہ یا مضمومہ کسرہ یا ساکنہ کے بعد کیا ہو واقع ہوگا تو وہاں را کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ یہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب ہے رات کے بارے میں کہ جو رائیں ہیں یعنی وہ رائیں جو مفتوحہ یا مضمومہ ہیں وہ یا ساکنہ کسرہ کے بعد اگر واقع ہوں گی تو وہ ورش کی طرح کیا ہوں گی، باریک پڑھی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ قیرودتن، قیرودتن خاسئین۔ اب قیرودتن میں را جو ہے وہ قرأت حفص عن عاصم میں جو ہے وہ پر پڑھی جاتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ را مفتوح یا مضموم ہوگی تو پر پڑھی جائے گی، لیکن یہاں اس کے کیا ہے، برخلاف ہے کہ اگر را جو ہے وہ کسرہ یا ساکنہ کے بعد واقع ہو اور وہ ہو بھی مفتوح یا مضموم تو را کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ جیسے قیرودتن ہے تو اب اس سے پہلے کسرہ ہے اور را مفتوح ہے تو یہاں پر را باریک پڑھیں گے، جیسے کہ قیرادتن، قیرادتن، قیرادتن۔ قرأت حفص عاصم میں تو ہم پڑھتے ہیں قیرادتن، قیرادتن، را کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں باریک پڑھیں گے قیرادتن، قیرادتن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لینذرا، لینذرا کی را کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، را مفتوح ہے اور اس کے ماقبل کسرہ ہے، اور قاعدہ ہے امام ورش کا کہ را کو کیا کریں گے، ترقیق کے ساتھ یعنی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لینذرا، لینذرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ساکنہ کی مثال جیسے میراث اور خیرات، ان کو مفتوح اور مضموم کی حالت میں تو ہم قرأت حفص عاصم میں جو ہے وہ پر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ میراث، خیرات، خیرات، ٹھیک ہے۔ یہ تھا قاعدہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ورش کی طرح یا ساکنہ اور کسرہ کے بعد واقع ہونے والی را مفتوح یا مضموم ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے آ جائیں لامات جو ہیں، یعنی وہ لام جو صاد، طا اور ظا ان تین حروف کے بعد جو ہیں وہ واقع ہوں تو لام کیا ہو، مفتوح ہو تو لام کو کیا کریں گے، ترقیق یعنی باریک پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ لام مفتوح ہو اور صاد، طا، ظا کے حروف کے بعد واقع ہو تو را کو کیا، لام کو کیا کریں گے،
بریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تھا قاعدہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آگے امام یعقوب اور امام خلف جو ہیں ان کے نزدیک اپنی اصلیت کے مطابق ہی را کو کیا کریں گے، بریک پڑھیں گے. ان میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ امام کے راوی کی تقلید نہیں ہے، وہ کسی کی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنی اصلیت کے مطابق کیا کرتے ہیں، را کو بریک پڑھتے ہیں، جیسا کہ ان کا کیا ہے، قاعدہ ہے. تو یہ تھی تفصیل رات اور لامات کی، جو قرۂ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑی آسان سی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے. آگے ہے الوقف علی المرسوم، یعنی رسم کے موافق وقف کرنے میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے. تو یاد رکھیں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی، ان دونوں ائمہ اکرام کے نزدیک جو ہے وہ لفظ یا ابت، قرآن پاک میں جو ہے وہ لفظ یا ابت افعل ما تؤمر آیا ہے. تو یا ابت جو ہے اس پر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے، امام ابو جعفر اور امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اس جگہ جو ہے وہ تائے طویلہ کو ہا سے کیا کریں گے، تبدیل کریں گے. وقف کی صورت میں یا ابت کو یا ابہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یا ابہ. ٹھیک ہے، اور وصلاً یعنی ملانے کی صورت میں جو ہے وہ مفتوح پڑھیں گے، جیسے کہ قراءت حفص عاصم میں تو یا ابا تفعل آیا ہے، لیکن جو ہے وہ امام ابو جعفر اور امام یعقوب جو قرۂ ثلاثہ ہیں ان میں سے دو ائمہ اکرام جو ہیں ان کے نزدیک ان کو وصلاً یعنی ملانے کی صورت میں مفتوح پڑھیں گے، یا ابا تفعل ما تؤمر. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ تھا امام ابو جعفر اور امام یعقوب کا. اور امام خلف جو ہے وہ تا کو کیا کریں گے، وقف کی حالت میں ساکن ہی پڑھیں گے، یعنی یا ابد، یا ابد. ٹھیک ہے، آگے امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان کے لیے درج زائل ہائے سکتہ کی زیادتی کر کے وقف کرنے کے بارے میں 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی 3 اقسام وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر ایسے کلمات جو 3 قسموں پر انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں کہ وہاں پر وقف کی حالت میں ہائے سکتہ کی زیادتی کر کے کیا کریں گے، وہ وقف کریں گے. مثلا جیسے لیما، بیما، فیما، مما اور عما، ان کلمات کے اندر جو ہے وہ امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی، یہ پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے، امام یعقوب رحمۃ اللہ 3 قسمیں بناتے ہیں نا ہائے سکتہ کی زیادتی کے ساتھ وقف کرنے میں. تو پہلی قسم ان کلمات کی ہیں لیما، بیما، فیما، مما اور عما، ان کو وقف کی حالت میں کیا کریں گے، آخر میں ہائے سکتہ کی زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے، لیما کو لیمہ، بیما کو بیمہ، فیما کو فیمہ، مما کو ممہ، عما کو عمہ، یعنی وقف کی حالت میں کیا کریں گے، ہا کی زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہے ہوا اور ہیا جیسے جو کلمات ہیں ان میں کیا کریں گے، وقف کی حالت میں ہا کی زیادتی کریں گے، یعنی ہوا ہے تو ہوا، ہیا ہے تو ہیا، وقف کی حالت میں ہا کی زیادتی کریں گے. تیسری قسم جو ہے اس میں پھر 2 آگے قسمیں بنتی ہیں، یعنی ہر تشدید والا اسم اس کی بھی آگے کیا بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم کی مثال جیسے علیہ ہے، علیہ، الیہ، لدیہ، ان میں یہ ظاہر ہے تشدید والا اسم ہے، تو پھر آخر میں کیا کریں گے، وقف کی حالت میں ہائے سکتہ کی زیادتی کریں گے، یعنی ہا کو زیادہ کریں گے آخر میں وقف کی حالت میں. علیہ ہے تو علیہ، الیہ ہے تو الیہ، لدیہ ہے تو لدیہ، وقف کی حالت میں ہا کا اضافہ کریں گے. اور دوسری جو تیسری صورت میں دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ جمع مؤنث کی ضمیر کا وہ نون مشدد جو ہا کے بعد ہو، جمع مؤنث کی ضمیر کا وہ نون جو مشدد ہا کے بعد ہو، تو وہاں پر بھی کیا کریں گے، ہائے سکتہ کی زیادتی کریں گے، یعنی ہا کا اضافہ کریں گے وقف کی حالت میں. جیسے علیہن، علیہن ہے یعنی جمع مؤنث کا نون ہے اور مشدد بھی ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے، اور ہا کے بعد بھی ہے تو پھر آخر میں ہا کا کیا کریں گے، اضافہ کریں گے. علیہن کو علیہن، علیہن. ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ علامہ جزری رحمہ اللہ جو ہے التحبیر التیسیر کے اندر جو ہے وہ ایک کلمہ ذکر کرتے ہیں من کیدکن، تو وہ کہتے ہیں کہ من کیدکن میں بھی جو ہے وہ وقف کی حالت میں ہا کا کیا کریں گے، اضافہ کریں گے وقف کی حالت میں، یعنی من کیدکن، من کیدکن. ٹھیک ہے،
نوری علامہ جزیر رحمہ اللہ کا تھا. اور اسی طرح مرثیہ والے جو کلمات ہیں یعنی افسوس والے جو کلمات ہوتے ہیں، یعنی کسی کی وفات، انتقال یا اپنے اوپر اظہار افسوس کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، جیسے کلمات آتے ہیں یا ویلتا، یا حسرتا، یا اسفا، ٹھیک ہے. تو ان کلمات میں کیا کریں گے، ان کلمات میں بھی ہا کا اضافہ کریں گے وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے. یا حسرتا ہے تو یا حسرتا، یا ویلتا، یا اسفا. تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ تھا ہمارا مختصر سا آج کا سبق، راءات اور لامات اور وقف علی المرسوم کے بارے میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مطلب ہے بالتفصیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. امید ہے کہ توجہ کے ساتھ سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.